اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے دارالعلوم دیوبند۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں کہ دیوبند ایک جگہ کا نام ہے ہندوستان کے اندر، ضلع سہارنپور میں ایک مقام تھا دیوبند۔ وہاں سید امداد حسین نامی ایک شخص نے زمین کا ایک ٹکڑا فراہم کیا کہ یہاں مسجد بنائی جائے۔ تو شروع میں ایک درخت کے نیچے ایک مسجد کا آغاز ہوا، کیونکہ مشنریز کی سرگرمیاں عروج پہ تھیں۔ لوگوں کو عیسائی بنانے کا ایک جو تصور تھا وہ شروع ہو چکا تھا۔ انگریزی حکومت نے لوگوں کو اجازت دی وہ آ کر عیسائیت کی تبلیغ کریں۔ سر سید کی تعلیمی تحریک کو جدیدیت کے تناظر میں دیکھا جا رہا تھا، اور مذہبی طبقے کے اندر یہ تصور تھا کہ سر سید انگریزوں کا جو ہے ایجنٹ ہے، اور وہ ان کا ہمنوا ہونے کی وجہ سے ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سر سید نے علی گڑھ سکول کی بنیاد رکھی 1859 کے اندر، اور پھر اسی طرح انہوں نے 1861 میں غازی پور کی بنیاد کالج کی بنیاد رکھی، غازی پور سکول کی بنیاد رکھی۔ تو اسی دوران ایک اور اہم ایشو جو ہوا وہ یہ تھا کہ مذہبی طبقہ جو تھا انہوں نے شدت کے ساتھ جو ہے وہ سر سید کی مخالفت کی۔ سر سید کے اوپر مختلف قسم کے فتوے لگائے، انہیں کافر اعظم کہا گیا، اور مختلف مسائل کے اندر انہیں کیا ہے گھیرنے کی کوشش کی گئی، اور اس مخالفت کے اندر۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سر سید نے ایک بار کہا کہ لوگ جو کچھ کہتے رہیں گے، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، میں نے آگے چلنا ہے۔ اور ایک بار انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی کو خط لکھا اور سوال پوچھا کہ میں خدا پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، رسول پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، کتابوں پہ، ملائکہ پہ، یہ ساری چیزیں، اور کلمہ بھی پڑھتا ہوں، اس کے بعد بتائیں کیا میں کافر ہو سکتا ہوں؟ تو اس کا پھر کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ جواب موجود نہیں تھا۔ لہٰذا اس سلسلے میں ان سر سید کی کوششوں کو کے برعکس جو ہے ایک ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے میں نے کہا کہ سید امداد حسین نامی ایک شخص نے جو ہے وہ زمین کا ٹکڑا الاٹ کیا، تو یہاں ایک مسجد جو ہے وہ اس کا آغاز اور ایک مدرسے کا آغاز ہو گیا۔ مولانا محمود الحسن جو ہیں شیخ الہند اس مدرسے کے پہلے اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، اور اسی طرح مولوی محمود علی جو تھے اس مدرسے کے پہلے استاد تھے۔ اسی طرح بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی ذوالفقار علی اور مولوی فضل الرحمان یہ جو ہیں، جن میں ایک جو ہیں وہ مولانا شیخ الہند محمود الحسن کے والد ہیں، اور دوسرے مولانا شبیر احمد عثمانی کے، تو انہوں نے اس مدرسے کو باقاعدہ پروان چڑھانا شروع کیا۔ پھر اسی طرح یہ مدرسہ جو ہے، اس مدرسے کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں اس کے اندر ترقی ہوئی کہ یہ مدرسہ جو ہے 1867 کے اندر قائم کیا گیا تھا۔ 1867 میں قائم ہونے والے اس مدرسے کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب مولانا قاسم نانوتوی اس کے محتمم اعلیٰ بنے، تو انہوں نے اس مدرسے کے اندر بہت ساری چیزیں جو تھیں ان کو چینج کر دیا، وہ تبدیلیاں لائے، اور بہت سارے ریفارم اور بہت سارے معاملات تبدیل کیے، اور بہت ساری نئی چیزیں اور مذہبی عنصر اور اس طرح بہت سارے معاملات کو انہوں نے اس کا حصہ بنا دیا۔ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی 1880 کے اندر، تو مولانا رشید احمد گنگوہی اس مدرسے کے محتمم بن گئے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا بعد میں مولانا محمود الحسن اس کے محتمم بنے، اور پھر مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر، اور تو یہ ایک سکول آف تھاٹ جو تھا بعد میں علیحدہ فرقہ بن گیا۔ اہل سنت کے اندر اس دیوبند کے مقام سے پڑھے لکھے جو لوگ تھے اس مکتبہ فکر کا رخ اختیار کر لیا، اور پھر اہل سنت کے جو دو طبقے بن گئے، بریلوی اور دیوبندی، تو ان کے درمیان جو فروعی اختلافات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ اہل سنت جماعت یا اہل سنت والجماعت کے برعکس دارالعلوم دیوبند نے کیا کردار ادا کیا۔ تو چونکہ انگریزی دور تھا، مشنریز کی سرگرمیاں جاری تھیں، یہ ایک دینی مدرسہ تھا جو ایک درخت کے نیچے سے شروع ہوا اور پھر ایک بڑا مدرسے کی شکل اختیار کر گیا، اور یہاں سے انہوں نے لوگوں کی تعلیم و تربیت جو تھی وہ دین کے تقاضوں کے مطابق کی، اور جدید علوم کو اور عصری علوم کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کو مذہب اسلام اور جو ہمارا رائج ایک تعلیمی نظام تھا اس کے ساتھ چلانے کی کوشش کی۔ البتہ اس کے نتیجے میں
یہ ہوا کہ یہاں سے ہزاروں لوگ جو ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ فارغ التحصیل ہوئے. اور بعد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے اس سکول آف تھاٹ سے جن کا تعلق تھا، تو کئی ایسے تھے جو بٹ گئے، کئی ایسے تھے جو کانگریس کے ہم نوا بنے ہوئے تھے اور سپورٹ کر رہے تھے، جیسے ابوالکلام آزاد ہو گئے ہیں یا کئی اور دیگر تھے. لیکن انہی میں سے ہی ایک طبقہ ایسا بھی تھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں شبیر احمد عثمانی کو دیکھتے ہیں اور مولانا اشرف علی تھانوی کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ 1945 کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور تحریک پاکستان کے اندر حصہ لیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ تمام علماء جو تھے، سید جماعت علی شاہ ہوں، اسی طرح جو ہے پیر امان کی شریف ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی ہوں یا شبیر احمد عثمانی ہوں یا جتنے لوگ تھے، جناح نے کبھی ان کو سکول آف تھاٹ کی بنیاد پہ نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کے لیے، مسلم سوشو کلچرل اپ لفٹ کے لیے کتنا کام کیا ہے. تو دارالعلوم دیوبند نے بھی بقیہ اداروں کی طرح جیسے کہا جاتا ہے حصہ باقدر جثہ جو تھا وہ اس قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ڈالا. لہذا کسی بھی طرح سے ان تمام تنظیموں میں سے کسی کے حصے کو اور کسی کی خدمت کو جو انہوں نے مشکل دور میں قوم کے لیے پیش کی، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آئے ہوں گی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ سوشل موومنٹ سے اور ریفارم جو اصلاحی تحریکیں سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نازک دور میں جو ایک وبائی مرض کرونا کی شکل میں ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے، اس سے پاکستان کی، عالم اسلام کی، ہم سب کی اور پوری انسانیت کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، اس سے نجات دلائے اس ماہ مقدس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. والسلام.